بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، امید کرتا ہوں اللہ کریم کی ذات سے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا نسخہ جن عورتوں کو ہارمونس کی کمی ہوتی ہے اور ہارمونس کی خرابی ہوتی ہے، ان کے لیے بہت بہترین نسخہ یہ جسم پہ ان کے غیر ضروری بال بھی اس وجہ سے آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیند نہیں آتی یا وزن بڑھ جاتا ہے، بالوں کا تیزی سے گرنا یا ایام کی بے قاعدگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لکوریا کی شکایت شروع ہو جاتی ہے یا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے یا وزن بہت تیزی سے بڑھنا یا تیزی سے کم شروع ہونا، یہ ساری چیزیں ہارمونس کی خرابی کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے بہت بہترین نسخہ ہے۔ تھوڑا سا تکلیف والا تردد والا نسخہ ہے یہ، اور اس کو بنانے کے لیے بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑے گی آپ کو۔ لمبا بھی ہے تھوڑا سا نسخہ، لیکن یہ اس قسم کی جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، یہ اس کا بہترین علاج ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ کم از کم یہ جو آپ کولڈ ڈرنکس اور یہ چپس وغیرہ یا بہت ترشش چیزیں استعمال کرتے ہیں کھانے پینے میں، ان سے جو ہے نا لازمی اجتناب کریں، چونکہ اگر یہ چیزیں آپ استعمال نہیں چھوڑیں گے، ان چیزوں کا کھٹائی ہو گئی، سموسے پکوڑے کباب اور کولڈ ڈرنک وغیرہ ہو گئی، بیکری کے آئٹم ہو گئے، یہ جب تک آپ استعمال نہیں چھوڑیں گے تو یہ آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی بھی دوا آپ کو نہیں افاقہ نہیں ہوگا اس سے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ان چیزوں سے آپ توبہ کریں، تو اس کے بعد یہ نسخہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں یہ استعمال کریں، اس کو طریقے سے آپ بنائیں، یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہترین اس کا رزلٹ ملے گا۔ اور جن عورتوں کو بھی ہارمونس کا مسئلہ ہے، یہ ان شاء اللہ تعالیٰ چند روزہ استعمال اس کا ٹھیک ہو جائے گا اس سے۔ اس کے علاوہ مطلب جو لکوریا کی جو مریض ہیں، یہ ان کے لیے بہت بہترین کام کرتا ہے یہ، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو نیند نہیں آتی اس مرض کی وجہ سے، تھکاوٹ رہتی ہے یا اور بھی بہت سارے جتنے بھی مسائل آپ کے رہتے ہیں، یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے اس سے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ دماسا دماسے کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے اچھی طریقے سے کوٹ لینا ہے، یعنی موٹا موٹا کوٹ لینا ہے اسے، بالکل پاؤڈر نہیں بنانا لیکن موٹا موٹا کوٹ لینا ہے۔ دماسا کوشش کریں تازہ لے لیں، ہر جگہ سے ملنے والی چیز ہے یہ، نہیں تو خشک بھی لیا جا سکتا ہے پنسارا اسٹور سے، اسے مٹی سے ضرور صاف کر لیا کریں۔ دماسا، خار خس، میتھی دانہ، کلونجی، سونف مدبر، یہ سونف کو ہلکا سا بھون لیں۔ یہ ساری چیزیں آپ 5 تولہ لے لیں، اور اجوائن آپ اس کو بھی ہلکا سا بھون کے 3 تولہ، گدا کارگندل 1 پاؤ، اور سرکہ انگوری آدھا پاؤ۔ اچھا، گدا جب آپ لیں نا، اس کا کارگندل کا آپ لیں، ایلو ویرا یعنی جسے کہتے ہیں، آپ اس کو آپ نے اوپر سے چھلکا اتار لیا کریں، اس کا چھلکا اتار دیں، اس کو پہلے کاٹنے، جب اسے پودے سے کاٹتے ہیں تو اسے تھوڑی دیر رکھیں تاکہ اس کے اندر سے مہندی نما یعنی مہندی رنگ کی ایک جلد سے نکلتی ہے، وہ نکل جانے دیا کریں، اس کو ضائع کر دیا کریں۔ اس کے بعد پھر اس کا چھلکا اتار دیں، اس کے اندر کا جو گودا ہے وہ 1 پاؤ آپ نے لینا ہے۔ اور سرکہ انگوری کوشش کریں کہ سرکہ بھی آپ نے کسی اچھے معتبر دواخانے کا، کسی اچھی لیبارٹری کا آپ نے لینا ہے، یعنی عام کیمیکل والا سرکہ نہیں لینا، آپ نے سرکہ ہو، پراپر سرکہ ہو۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب چیزوں کو اچھے طریقے سے موٹا موٹا کوٹ لیں، مٹی وغیرہ ان سے صاف کرنے کے بعد ان کو اچھے طریقے سے موٹا موٹا کوٹ کے ایک کڑھائی لے لیں، لوہے کی کڑھائی لے لیں۔ لوہے کی کڑھائی کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کے اندر 1 پاؤ گودا ڈال دیں اس کے اندر، یعنی اس کو مکس کر دیں، اچھے طریقے سے مکس کریں، اور اس کو کسی کھلی ہوادار جگہ پہ رکھ دیں، اور اس کو ہلاتے رہیں، اتنا کرتے رہیں کہ وہ خشک ہو جائے اس کے اندر، یعنی آپ کو 2 دن لگتے ہیں، 3 لگتے ہیں یا 4 دن لگتے ہیں، اس کو آپ ہلاتے رہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ہلاتے رہیں کہ تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ اس کے بعد اس کے اندر آپ ڈال دیں سرکہ ڈال دیں، اور سرکے کو بھی اسی طریقے سے ہلاتے رہیں کہ وہ بالکل اچھے طریقے سے خشک ہو جائے۔ ہلانا لازمی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی خشک ہو جائے گا، ان ساری چیزوں کو جب یہ خشک ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو باریک پاؤڈر بنا لیں، ان کا اچھے طریقے سے صفوف بنا لیں۔ تو اس کو آپ نے جامن کے پتے لے لیں، یعنی جامن بھی تقریباً ہر جگہ ملنے والی چیز ہے، تو اس کے پتے لے کے بے شک اگر وہ خشک ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کو رکھ لیں آپ نے 3-4 پتے لینے اور تھوڑا سا میتھی دانہ لینا، اس کا کہوہ بنانا ہے۔ اس کہوے کے ساتھ آپ نے آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کو یہ صفوف آپ نے لے لینا ہے۔ تو اس کو آپ نے یہ جو دوسرا آپ کو چیز بتانے لگا ہوں، یہ بھی اس کے ساتھ ہی لیں آپ، تاکہ آپ کو مسلسل مستقل طور پہ یہ آپ کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ میتھی دانہ، خشک کریلا، کلونجی اور تخم جامن، یہ ساری چیزیں آپ برابر وزن لے لیں، اور ان کو بھی اچھے طریقے سے پیس کے ان کا کیپسول بن لیں آپ چھوٹے۔
تو آدھا چمچ وہ ایک کیپسول ہی ہے، یہ دونوں چیزیں آپ نے اسی کعوے کے ساتھ لے لینی ہے۔ یہ آپ کم از کم ایک ماہ تک اسے استعمال کریں، 1 ماہ تک۔ تو یہ جتنا بھی پرانا آپ کو مسئلہ ہوگا یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو جن عورتوں کو اس وجہ سے، اس مرض کی وجہ سے بال، غیر ضروری بال چہرے پہ نکل آتے ہیں، یا بہت زیادہ کہیں بھی مطلب جسم پہ ایسے بال نکل آتے ہیں، غیر ضروری بال عموماً نکل آتے ہیں اس ہارمونس کی خرابی کی وجہ سے، تو اس کے لیے بھی مطلب آپ کوشش کریں کہ یہ الٹی سیدھی کوئی کریمیں استعمال کرنے کے بجائے ہلدی، بیسن، پھٹکڑی اور سفید پھٹکڑی سفید اور مازو، یہ چیزیں آپ نے ان کو پیسنے کے بعد اس کو دودھ کے اندر یا بلائی لے لیں، دودھ کی جو ہوتی ہے بلائی ہوتی ہے، اس کے اندر اس کو اچھے طریقے سے بنا کے، یعنی 1 چمچ آپ نے وہ لیا، 1 چمچ آپ نے بلائی لے لی یا دودھ لے لیا، اس کو اچھے طریقے سے پیسٹ بنایا، اور جہاں جہاں غیر ضروری بال ہیں وہاں لگا لیں آپ۔ تو یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ 2 4 6 دن لگائیں گے تو آپ کا جلد بالکل صاف شفاف ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ بال آپ کے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ ہلدی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہلدی آپ نے کچی اچھے والی ہلدی آپ نے لینی ہے، اس کے اندر استعمال کرنی ہے۔ تو یہ اپنی ان محترم بہنوں کے لیے یہ کر رہا ہوں جن کو اس طرح کا یہ مسائل ہیں، اور یہ نسخہ بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اس سے نفع ہوگا۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی، واٹس ایپ نمبر میرا چل رہا ہوتا ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دوں گا، آپ کی رہنمائی کروں گا میں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر کسی نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔